اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جبکہ وہ آپ کے ساتھ ایک ہی کجاوے پر سوار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بن جبل، انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا معاذ، انہوں نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ 3 بار ایسا ہی ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سچے دل سے شہادت دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر اسے حرام کر دیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خوشخبری سن کر عرض کیا کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخرکار اس خوف سے کہ حدیث چھپانے کا گناہ نہ ہو، اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کی بوجھ سے چرچراتا ہے جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے، اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم یہ باتیں جانتے جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ جب لوگ یہ بات کہیں تو تم یہ کلمات کہو۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، سب ان کے محتاج ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم سفر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھتکار دیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگ لیں۔ اگر آپ ڈیلی حدیث شریف سننا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔